بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی کا بڑا ہنگامہ خیز اجلاس جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے۔ کل کی کاروائی یہ تھی کہ صرف حلف ہوا تھا، تو اس کے بعد اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ اجلاس ملتوی کر دیا تھا۔ آج جو ہے دوبارہ سے اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اس میں ڈپٹی اسپیکر ان کے انتخابات ہوں گے، ان کا چناؤ ہوگا۔ پی ٹی آئی نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ لانچ کیے ہیں اور نون لیگ نے بھی ایک خصوصی آدمی ہے، مقتدر حلقوں کا بھی اور آل شریف کا بھی وہ بالکل خصوصی آدمی ہے۔ تو اس طرح سے پنجاب کے اوپر آج کوئی 180 سے زائد یعنی 200 کے قریب ایسے لوگ قرآن پر حلف اٹھائیں گے جو کہ بالکل جیتے ہوئے نہیں ہیں، جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے، جو 9 فروری کے فارم 47 کے تبدیلی کے ذریعے جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ تو اس طرح سے پنجاب کے اندر ایک جو ابتدا ہے نئی حکومت کی، جیلی حکومت کی، اس کی ابتدا جو ہے وہ جھوٹے حلف سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہے اب برکتیں تو خیر ان کی امید رکھنا، ویسے تو بطور مسلمان ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہو لیے تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے یا جو کچھ ہم جانتے پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ اگر ایسا جھوٹا حلف، جھوٹی قسم اور حکمران جب بدنیت ہوں اور وہ انصاف پر مبنی فیصلے اور کام نہ کریں تو پھر جو ہے وہ برکت اور رحمت جو ہے اس کی توقع یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو ہے وہ ہاتھ وہ اللہ پاک کھینچ لیتے ہیں۔ اور جب حکمرانوں کی نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر اس وقت بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے عوام کے لیے کہ وہ کوئی عوام کو ریلیف دے سکیں، کیونکہ پنجاب کی عوام نے جس قدر اینٹی نون لیگ ووٹ دیا ہے، اور اس میں دیکھیں جی مہنگائی تو پہلے بھی تھی، ٹھیک ہے، یہ 40-45 سال کے قریب جو ہے وہ 2 خاندانوں کی حکومت رہی ہے اس ملک کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور زرداری، یہی اس ملک پر حکومت کرتے رہے، اپنا حصہ انہوں نے جتنے سال بھی بانٹا ہے۔ تو اب کی بار یہ سب اکٹھے ہو کر ایک جگہ متحد ہو کر آئین اور قانون کے خلاف یہ جس طرح اور عوام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور بذریعہ دھونس دھاندلی اور طاقت انہوں نے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا ہے، تو اس کے نتائج تو کبھی بھی اچھے نہیں نکل سکتے۔ دوسرا، پی ٹی آئی نے ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ کی ہے ترتیب، کہ جس طرح سے پنجاب کے اندر ان کا یا صوبائی جو بھی تھے سطح کے اوپر انہوں نے اپنے کارکنان کو، اپنے ایم پی ایز کو بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا، نہ تو جو صوبائی قیادت تھی وہ فرنٹ پر آئی، جس طرح سے کے پی کے میں فرنٹ پر آئے شیر افضل مروت صاحب، اور ان کے پیچھے جو ہے کارکنان کھڑے ہو گئے اور ان کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، پھر پی ٹی آئی کے جو وہاں کے لوگ تھے ایم پی اے لیول کے یا ساری قیادت وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تو وہاں پر جو ہے پھر عوام باہر نکلی اور پھر انتظامیہ کو وہاں پہ بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ پھر دوسری وہاں پہ یہ بھی تھی کہ وہاں چیف جسٹس جو ہیں وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے والے، آئین کے مطابق کام کرنے والے چیف جسٹس تھے، انہوں نے جو عوام کے حقوق ہیں ان کو صحیح طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے، اور اپنے حلف کی جو انہوں نے اٹھا رکھا تھا اس کی پاسداری کرتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے نہ صرف فیصلے کیے ہیں بلکہ ان کو امپلیمنٹ بھی کرایا، تو یہ بھی عوام کو وہاں پہ ایک بڑی سہولت تھی۔ تو پنجاب کے پی کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا رزلٹ جو ہے وہ چوری نہیں ہونے دیا، حالانکہ بہت کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے چوری نہیں ہونے دیا، اور وہاں پر جو عوام کا مینڈیٹ تھا وہ عوام کے مطابق آیا۔ لیکن دوسرے صوبوں میں چونکہ 40 سال تک ان 2 خاندانوں کی حکومت رہی ہے، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی جوڈیشری، وہاں کی پولیس، وہاں کے تمام ادارے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور وہ ایون کہ وہاں کے ہائی کورٹس جو ہیں وہ بھی مکمل اثر و رسوخ کے اندر ہیں، جسٹس صاحبان جو ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں، اور وہ مینج ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں،
تو اس طرح سے وہ لوگوں کے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتے. اس وجہ سے وہاں پر خوف جو ہے اس کی جو ہے فضا وہ حاوی رہی. اصل چیز یہ تھی کہ عوام نے جو ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا پچھلے 20 ماہ تک، جب سے یہ پی ڈی ایم کے مجموعے کی حکومت آئی، تو عوام کو جو ایک تکلیف دی گئی جس میں مہنگائی، لا قانونیت، اور پھر سب سے بڑھ کر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ جو کھیلا گیا پنجاب کے اندر، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے جو تقدس تھا اس کو پامال کیا گیا، عورتوں کو، خواتین کو جو ہے وہ ننگا کیا گیا، ان کی آڈیو ویڈیوز بنائی گئیں، بلیک میل کیا گیا. تو اس بات کو لے کر پنجاب کے لوگوں میں جو غم و غصہ تھا اس کا انہوں نے 8 فروری کو بھرپور اظہار کیا. وہ جب 8 فروری کی رات کو 9 فروری کی صبح ہونے والی تھی، تو جب ان کو پتہ چلا تو انہیں یہ بو کھلا گئے، اور پھر انہوں نے 9 فروری کو فارم 47 کے جو اعداد ہیں ان کے اوپر جمع تفریق کر کے اور اس طرح سے اپنے من پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا شروع کر دیے. اب بڑی گیم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی جو اسپیشل سیٹس ہیں اس سے پی ٹی آئی کو محروم کیا جائے. پہلے انہوں نے بلے کے نشان سے محروم کیا. ان کا خیال تھا کہ ان سے بلے کا نشان لے لیں گے تو عوام کو سمجھ نہیں لگے گی کہ ووٹ ہم نے کہاں ڈالنا ہے. تو ابھی انہوں نے کہا کہ جی ان کو وہ اسپیشل سیٹیں نہیں ملیں گی، سنی اتحاد میں شامل ہو گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ہم نے پہچان ختم کر دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سنی اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ شامل ہو گیا تو اب اس کو بھی سمجھو کہ 4 چاند لگ گئے. اور جو عوام ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ نشان کون سا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ نام کون سا ہے. وہ جانتے ہیں صرف عمران خان کو، عمران خان کے نظریے کو، وہ اپنے لیڈر کو جانتے ہیں اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، کمیٹڈ ہیں. اور یہ جو پچھلے نصف صدی سے یہ ملک کے ساتھ جو یہ واردات کر رہے ہیں، یہ 2-3 خاندان، ان سے عوام جو ہیں وہ نفرت کا اظہار کیا. انہوں نے اس سوچ کے، یہ جو عہدے بانٹنے والی سوچ، ملک کو لوٹنے والی سوچ، اور پیسہ باہر لے جا کے فیکٹریاں لگانے، پلازے لگانا، ملیں لگانا، اور سوئس بینکوں میں پیسے رکھنا، اور پھر ایون فیڈ بنانا، یہ سب چیزیں عوام جانتی ہے. کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے، ہر بچے کے، بوڑھے کے، ریڑھی والے کے، ہر طبقے کے، رکشے والے کے اس کے جیب میں موبائل ہے اور اس کو انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، کبھی ٹویٹر کو بند کر دیتے ہیں، کبھی نیٹ کو بند کر دیتے ہیں، کبھی موبائل سروس کو بند کر دیتے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اب آپ اگر یہ سمجھیں کہ جو شعور اور جو غصہ عوام نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے کہ اس میں کمی کر لیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھول ہوگی. اب پی ٹی آئی نے اسٹریٹجی اپنی تھوڑی سی بدلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی صوبائی امیدوار ہیں یا قومی امیدوار میں، قومی میں تو کافی حد تک جو ہے وہ ان کی موومنٹ ٹھیک رہی ہے. وہ تمام امیدوار جو اصل میں الیکشن فارم 45 کے حساب سے جیتے ہوئے ہیں، لیکن ان کو فارم 47 کے اوپر ہرا دیا گیا ہے. اگر وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف نہیں کریں گے، آئینی قانونی راستہ اختیار کریں گے، دوسری ایجیٹیشن کریں گے، پرامن ایجیٹیشن کریں گے، اور بھرپور وہ اگریسو نہیں ہوں گے، تو اگلی دفعہ ان کو پی ٹی آئی ٹکٹ دینے سے گریز کرے گی اور نئے امیدوار لانچ کرے گی. تو اس طرح سے اب سب کو اس جنگ میں، اس فائٹ میں حصہ لینا پڑے گا.